اب ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اخیافی کے احوال چل رہے تھے اور آخر کا تیسرا رہ گیا تھا جب اخیافی کے محجوب ہونے کی شکلیں جو ہیں آنی تھی۔ تو اخیافی بھائی بہن کے 3 احوال ہیں۔ نمبر 1، اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک ہو اور اسے محجوب کرنے والا کوئی نہ ہو تو اخیافی بھائی یا اخیافی بہن جو بھی ہیں اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اخیافی بھائی بہن 2 ہو تو اس کو ثلث ملے گا۔ 2 اخیافی بھائی ہو، 2 اخیافی بہن ہو، یا ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو، یا یہ کہ 3-4 اخیافی بھائی 3-4 اخیافی بہن ہو، تو ان شکلوں میں ثلث ملتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اب نمبر دیتا ہوں سراجی کی طرف آتے ہیں۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ بالولد وولد الابن وإن سفل وولد الابن وإن سفل وبالأبي والجد بالاتفاق۔ بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ صاف نظر آ رہا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، صاف نہیں ہے۔ کسی کسی کو صاف نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اکثر کو تو صاف نظر آ رہا۔ جی صاف ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ عبارت رہ گئی تھی کل اخیافی بھائی بہن سے متعلق، تو تیسری حالت یہی ہے، یہ تیسری حالت ہے کہ اخیافی بھائی بہن فروع مذکر و مؤنث بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اور پوتا پوتی جب بھی بولا جائے تو پر پوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا سب شامل ہے، اور پوتی جب کہا جائے تو پر پوتی لکڑ پوتی سکڑ پوتی سب شامل ہے۔ بیٹا بیٹی، جی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور اصول مذکر باپ دادا، اور دادا سے مراد دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا سب ہے کی موجودگی میں محجوب ہو جاتے ہیں۔ اس کو چاہے تو نوٹ کر لیں آپ لوگ، یا اس کی فوٹو لے لیں۔
ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل وبالأبي والجد بالاتفاق. اخیافی بھائی بہن کو محجوب ہونے کی یہ شکل ہے، یعنی مرنے والے کو فروع مذکر یا مؤنث یا اصول مذکر کوئی بھی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے. یہاں پر بیٹا موجود ہو یا بیٹی موجود ہو، پوتا موجود ہو، پوتی موجود ہو، کوئی موجود ہو، محجوب ہو جائیں گے اخیافی بھائی بہن. اور اصول مذکر باپ دادا کوئی بھی ہو، ان چھ میں سے کوئی ہو، ایک بھی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے. ایک بھی موجود ہو تو بیٹا اور ماں اخیافی بہن. بیٹا اسبا ہوتا ہے، بحث پڑھیں گے بعد میں. بیٹا کی موجودگی میں ماں کو سدس ملتا ہے، یہ پڑھیں گے بعد میں. اور آج یہ پڑھ رہے ہیں آپ اخیافی بہن کو کیا ملے گا بیٹا کی موجودگی میں؟ تو یہ محجوب ہو جائے گا. اور اگر بیٹا کی جگہ بیٹی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہوگا. بیٹی ہے اور ماں ہے، اخیافی بھائی یہاں کر دیجیے آپ، اخیافی بھائی ہے تو بیٹی کو مل جائے گا نصف اور ماں کو مل جائے گا سدس. اور اخیافی بھائی چچا بڑھا دیجیے، چچا ہو جائے گا اسبا، اخیافی بھائی محجوب. چچا کی بحث بعد میں پڑھیں گے. بیٹی کی بحث جو ہے ہو سکتا آج آ جائے. اور ماں کو سدس ملے گا بیٹی کی موجودگی میں. تو اصل آپ کو دیکھنا کیا ہے، بیٹی نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا. اصل آپ کو پڑھنا یہ ہے بیٹی نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا، بس اتنا دیکھنا ہے. اسی طرح سے پوتی ہے اور چچا ہے اور اخیافی بھائی ہے. پوتی کو اگر دو پوتی ہے تو نصف ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے. دو پوتی کر دیا میں نے، ثلثان. چچا اسبا، دو پوتیوں نے یا ایک پوتی نے، دو پوتی ہو تو بھی اور ایک پوتی ہو تو بھی اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا. پوتی نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا. اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ باپ ہے، ماں ہے، ایک اخیافی بھائی ہے. باپ جو ہے اسبا ہے. جب اولاد نہ ہو، یہ باپ کے احوال پڑھ لیا آپ. جب مذکر و مؤنث اولاد نہ ہو باپ اسبۂ محض ہوتا ہے. یہ احوال دیکھیے آپ کو، یہ آ چکا ہے. باپ اسبا، اسبۂ محض، ماں سدس، ماں کو سدس، ماں کو ثلث. اور اخیافی بھائی محجوب. اخیافی بھائی کو محجوب کس نے کیا؟ باپ نے کیا. اخیافی بھائی کو محجوب کس نے کیا؟ باپ نے کیا. اگر باپ کی جگہ دادا ہو، اگر باپ کو مٹا دیں ہم اور دادا لکھ دیں تو بھی یہی بات ہوگی. دادا جو ہے اس کے احوال بھی پڑھ لیے آپ. باپ موجود نہ ہو، دادا ہو تو دادا کی کہانی بھی باپ کی طرح ہے. باپ موجود نہیں تو دادا بھی یہاں اسبا ہو جائے گا.
مذکر و مؤنث اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تو اسبا ہو گیا. ماں کو سلس، ماں کے احوال پڑھیں گے بعد میں. دادا نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا. دادا نے اخیافی بھائی کو محجوب کر دیا. یعنی یسقطون بالولدی، ولد کی مثالیں آ چکی ہیں. وولد الابنی یعنی کہ بیٹے کی اولاد یعنی کہ پوتا پوتی. تو پوتی کی مثال یہاں آ چکی ہے اور میں نے پوتا کی مثال نہیں دی ہے. تو ولد الابن کے اندر پوتا پوتی دونوں شامل ہیں. میں نے اس سے پہلے کہا تھا ولد جو ہے، ولد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیٹے کی اولاد، تو بیٹے کی اولاد سے مراد ہے پوتا پوتی دونوں. وہ ان سفر سے نیچے تک ہے، پر پوتا پر پوتی، لکڑ پوتا لکڑ پوتی. اور باپ اور دادا کی وجہ سے بالاتفاق اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اخیافی کی جو تیسری حالت تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. یہ جملہ گویا آپ کو بالکل محفوظ کر لینا ہے ذہن میں. اخیافی بھائی بہن، فروع مذکر و مؤنث بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور اصول مذکر باپ دادا کی موجودگی میں محجوب ہو جاتے ہیں. اس جملے کو اچھی طرح سے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے. اس کے بعد جو احوال ہیں وہ ہے شوہر کے. شوہر کی دو ہی حالتیں ہیں. وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ. النصف عند عدم الولد، عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. والربع مع الولد أو ولد الابن. والربع مع الولد أو ولد الابن. مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. شوہر کی دو حالتیں ہیں. دو حالتیں ہیں. نمبر ایک، اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث، فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے. نمبر دو، اگر فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک بھی ہو
تو شوہر کو ربع ملتا ہے۔ فروع مذکر و مؤنث کی مراد یہاں لکھ دیا ہوں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، نیچے تک پوتا پوتی میں نیچے والے شامل ہیں، پر پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا۔ تو فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، اور اگر کوئی ہے فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ہے تو ربع ملے گا۔ تو شوہر کے احوال جو ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ جملہ یاد رکھیے کہ اگر میت کو کسی قسم کی اولاد ہے تو ربع ملے گا، اور کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا۔ گویا کہ نصف سے زیادہ نہیں اور ربع سے کم نہیں، نصف سے زیادہ نہیں اور ربع سے کم نہیں۔ اگر شوہر ہے اور بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو یہاں فروع مذکر و مؤنث دونوں ہیں، تو یہاں پر شوہر کو مل جائے گا ربع۔ اولاد کی موجودگی میں ربع، فروع مؤنث لکھا نا یہاں پر، فروع مذکر و مؤنث، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، تو بیٹی بیٹی یہاں پر لکھ دیا نا۔ اب ہمیشہ لکھنا ضروری نہیں ہے، فروع مذکر و مؤنث جب بھی ہم بولیں اس سے مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی، فروع مذکر و مؤنث جب بھی بولیں تو اس سے مراد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی۔ فروع مؤنث بیٹی، فروع مؤنث پوتی، فروع مؤنث پرپوتی، فروع مؤنث لکڑ پوتی۔ تو فروع مؤنث میں بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، پرپوتی بھی ہے، سب ہے۔ ہاں سب شامل ہے، فروع مؤنث میں بیٹی بھی شامل ہے، پوتی بھی شامل ہے۔ فروع مذکر بیٹا بھی، پوتا بھی، لکڑ پوتا بھی، یعنی بیٹا سے شروعات کریں گے فروع مذکر میں، اور پوتا پر پوتا لڑپوتا سکڑ پوتا جہاں تک جانا ہے جائیں گے، آغاز کریں گے بیٹا سے۔ فروع مؤنث میں آغاز کریں گے بیٹی سے، اور اس کے بعد نیچے جہاں تک جانا ہے جائیں گے، پوتی، بیٹی، پوتی، پر پوتی، لکڑ پوتی۔ بیٹا بیٹی یہ اسبا ہے، بیٹا کی موجودگی میں بیٹی اسبا ہو جاتی ہے، یہ سب بحث آئے گی بعد میں۔ بہرحال تو بیٹا کی موجودگی نے شوہر کو ربع کر دیا، نصف لینے نہیں دیا، اور بیٹی بھی ہے، کسی ایک کی موجودگی بھی کافی ہے شوہر کو ربع دینے کے لیے۔ شوہر ہے اور خالی 5 بیٹی ہے تو شوہر کو مل جائے گا ربع، اور بیٹی کو مل جائے گا ثلثان، ترکہ تھوڑا بچ جائے گا۔ اس بحث میں بھی مت جائیے کہ بیٹی کو دینے کے بعد، ثلثان دینے کے بعد، شوہر کو ربع دینے کے بعد کچھ بچ جائے گا تو بچا ہوا کہاں جائے گا، وہ بیٹی ہی کو جائے گا، وہ بحث بات کی ہے۔ یہاں بحث یہ ہے کہ بیٹی کی موجودگی نے شوہر کو نصف لینے نہیں دیا بلکہ اس کا حصہ ربع کر دیا، اور شوہر ہے اور یہ پوتا ہے، بولا کیوں ہو گیا، شوہر ہے اور پوتا ہے، تو شوہر کا حصہ جو ہے یہاں پر کیا ہوگا، شوہر کا حصہ ہو جائے گا، پوتا اسبا ہوتا ہے، اسبا یہ سب بحث بعد میں آئے گی۔ پوتا اسبا ہے، پوتا کی موجودگی میں شوہر کو مل جائے گا ربع،
تو شوہر رکوتا کی موجودگی میں شوہر کو مل گیا ربو. اور اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو تو پھر جیسے مثال کے طور پر باپ ہے اور شوہر ہے، مرنے والی خاتون ہے، اس نے شوہر کو چھوڑا، ہندا ہے، ہندا مرنے والی ہے، اس نے چھوڑا شوہر کو اور باپ کو، اور کوئی نہیں ہے. تو اب یہاں پر باپ کو کیا ملے گا اور شوہر کو کیا ملے گا؟ یہاں پر دونوں کے احوال پڑھ چکے آپ. اب دونوں کے احوال پڑھ چکے ہیں، اب آپ حصہ دیجئے. اس مثال میں باپ کو کیا ملے گا؟ شوہر نصف اور باپ ابھی سے غلطیاں شروع کر دی آپ لوگ. باپ ہو جائے گا اسبا. باپ کو سدس جو ہے کب ملتا ہے؟ جب بیٹا موجود ہو. یہ بات جو ہے آ چکی ہے، آج بھی اتفاق سے آئی تھی. تو سوچ سمجھ کے لکھا کریں. باپ ہو گیا اسبا اور شوہر کو مل گیا نصف. ہاں، باپ کو سدس کب ملتا ہے؟ جب بیٹا موجود ہو. بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، تو باپ اصل محض ہے. تو بہرحال ایک مثال جو ہے، ایک مثال اور لے لیجئے. دو اخیافی بھائی ہیں، دو اخیافی بھائی ہیں اور شوہر ہے. دو اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے. اب ان دونوں کے احوال آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اب دونوں کا حصہ کیا ہو سکتا ہے؟ دو اخیافی بھائی اور شوہر. دو اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے. شوہر نصف. ہاں، اخیافی ثلث. نصف. نصف اور ثلث. سدس. شوہر اخیافی بھائی ثلث مشترک. سدوسان. سدوسان کی تعبیر نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے زیادہ تر صحیح لکھا ہے، آپ کی غلطی ہوئی ہے. فروع مذکر و مؤنث نہیں ہے، فروع مذکر و مؤنث نہیں ہے تو شوہر کو مل گیا نصف. شوہر کو دیتے ہوئے بس اولاد کو دیکھنا ہے کہ اولاد جو ہے یا نہیں ہے. اولاد نہیں ہے، مذکر و مؤنث اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے، لہذا شوہر کو مل جائے گا نصف. تو شوہر کو دیتے ہوئے اولاد کو دیکھیے، نہیں ہے اولاد تو نصف دے دیجئے. اور اخیافی بھائی دو ہے تو ثلث مل جائے گا. جو لوگ سدس لکھ رہے تھے وہ غلط لکھ رہے تھے. میں نے بتلایا تھا کہ اخیافی کو جب ایک ہو تو جب اخیافی ایک ہو تو سدس ملتا ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں. اور اخیافی دو یا دو سے زیادہ، 3 4 8 10 20 اخیافی ہو، دو سے زیادہ، تو ثلث سے کم نہیں ملتا ہے اور ثلث سے زیادہ نہیں ملتا ہے. تو دو اخیافی، 10 اخیافی، 20 اخیافی جو بھی ہو، دو سے کم نہیں تو ثلث ملے گا، یعنی کہ تہائی ملے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو دو اخیافی بھائی کو ثلث مل گیا. ہاں، اب بچا ہوا کیا ہوگا وہ بحث ابھی لانے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے لیے آپ کو 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا اس جواب کے لیے. تو یہ ہو گئے شوہر کے احوال. شوہر کی 2 حالتیں ہو گئیں. اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی نہ ہو، فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو، یعنی کہہ لیجیے میت کو اولاد ہی نہیں ہے. حالانکہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے، کہیں نواسا نواسی کو زیر بحث نہ لے آئیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں بریکٹ بیٹا بیٹی پوتا پوتی لکھ دیا ہے تاکہ نواسے نواسیوں کو شامل نہ کریں آپ. اگر میت کو اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف مل جائے گا، اور اولاد میں کوئی ہے تو شوہر کو ربع مل جائے گا. یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. اس جملے کو زبان سے جو ہے 2-4 مرتبہ ادا کر لیجئے تو اس سے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ کیا کہا گیا تھا درس میں. مرنے والے کو اولاد نہیں ہے، کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو مل جائے گا نصف، اور کسی قسم کی اولاد موجود ہے تو شوہر کو مل جائے گا ربع. یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے. لیکن اولاد میں جو ہے، اولاد ہونے نہ ہونے میں کبھی بھی مقابلہ جو ہے نواسے نواسیوں کا مت لائیے گا. اسی لیے جو ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں نے جان بوجھ کے لکھ دیا ہے تاکہ نواسے نواسیوں کو زیر بحث نہ لائیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اولاد نہیں ہے میت کو تو شوہر کو نصف ملے گا، اور اولاد موجود ہے کسی قسم کی ایک بھی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی تو شوہر کو ربع ملے گا. تو اولاد نہیں ہے اولاد ہے، اسی میں جو ہے شوہر کی دونوں حالتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اولاد ہے میت کو، اولاد نہیں ہے میت کو، یہی 2 حالتوں پر پورا کھیل ہو گیا شوہر کا. تو یہ شوہر کے احوال ہو گئے. شوہر اما للزوج بہرحال شوہر کے لیے تو اس کی 2 حالتیں ہیں. نصف ملے گا اولاد کی غیر موجودگی میں، بیٹا بیٹی کی غیر موجودگی میں، اور بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی کی غیر موجودگی میں. وَإِن سَفُلَ اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی پر پوتا پر پوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی ان سب کی غیر موجودگی میں شوہر کو نصف ملے گا. والربع دوسری حالت مع الولد، بیٹا یا بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کی اولاد یعنی کہ پوتا پوتی اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی پر پوتا پر پوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی ان سب میں کوئی موجود ہو، ان سب میں کوئی موجود ہو تو شوہر کو مل جائے گا ربع یعنی چوتھائی. تو شوہر کو نصف سے زیادہ نہیں ملتا ہے اور ربع سے کم نہیں ملتا ہے. اس کے بعد بیوی کے احوال. جو کیفیت شوہر کی ہے سیم وہی کیفیت بیوی کی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ شوہر کو نصف ملتا ہے یا ربع ملتا ہے، اور بیوی کو جو ہے بیوی کو یا تو ربع ملتا ہے یا ثمن ملتا ہے. باقی حالت وہی ہے. للزوجات فحالتان الربع للواحدة السائدة عند عدم الولد وولد الابن. وإن سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل
تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ شوہر کی طرح بیوی کے بھی مسائل ہیں. بیویوں کی دو حالتیں ہیں، یا تو ربع ملے گا یا سمن ملے گا. شوہر کو یا تو نصف ملے گا یا ربع ملے گا. تو بیوی کو اس کی جگہ جو ہے، جہاں شوہر کو مل رہا تھا نصف، اس شکل میں بیوی کو مل جائے گا ربع. جس شکل میں شوہر کو مل رہا تھا ربع، اس شکل میں بیوی کو مل جائے گا سمن، 8واں حصہ. تو اب یہاں پر جو ہے بیوی کی دو حالتیں ہیں. نمبر 1، اگر میت کو روح مذکر و مؤنث، روح مذکر و مؤنث یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی میں سے کوئی نہ ہو، تو بیوی کو ربع ملے گا، چوتھائی. اور اگر روح مذکر و مؤنث میں سے کوئی ہو تو بیوی کو سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا. اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث، یہاں بھی میں نے براکٹ میں لکھ دیا احتیاطاً تاکہ کنفیوژن کے شکار نہ ہو کہ فروع سے کیا مراد ہے، فروع مذکر سے کیا مراد ہے، فروع مؤنث سے کیا مراد ہے. تو بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، فروع مذکر میں بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے، اور فروع مؤنث میں بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے. میں سے کوئی نہ ہو یعنی اولاد نہیں ہے، میت کو اولاد نہیں ہے، فروع مذکر و مؤنث، تو بیوی کو ربع ملے گا، چوتھائی حصہ. اور اگر فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ہو تو بیوی کو سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا. اب یہاں پر دیکھیں مثالیں پہلے کی طرح کہ بیوی ہے اور پوتا ہے، بیوی ہے اور پوتی ہے. تو بیوی پوتا تو اسبا ہوتا ہے ہمیشہ، اور بیوی کو کیا ملے گا؟ فروع مذکر موجود ہے، فروع مذکر پوتا موجود ہے تو بیوی کو مل جائے گا سمن. اور اس مسئلے میں فروع مؤنث موجود ہے تو بیوی کو مل جائے گا سمن، اور پوتی ایک ہے تو مل جائے گا نصف. باقی بچا ہوا پوتی ہی کو واپس چلا جائے گا، وہ بحث بعد میں پڑھیں گے. باپ ہے اور بیوی ہے، مرنے والا شوہر زید ہے. اور اس مثال میں باپ اور بیوی، اس مثال میں کس کو کیا ملے گا؟ دونوں کے احوال پڑھ لیا آپ. باپ کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، اس کو بتلائیں آپ لوگ. باپ اور بیوی میں کس کو کیا ملے گا؟ اور وہ اور باپ کو اب اسما، بیوی سمن اور سوجا ربع، باپ اسبا، ربع بیوی، اسبا باپ. صحیح ہے، صحیح ہے. باپ کو نصف تو کسی بھی زمانے میں نہیں ہے،
باپ کے احوال میں نصف ہے ہی نہیں، کہاں سے اٹھا کے لائے؟ بیوی کو ربو، باپ اسبا، بیوی ربو، باپ، بیوی ربو، باپ، باپ کو کیا ملے گا؟ باپ اسبا ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، بعض کی غلطیاں ہوئی، بعض نے جو ہے باپ کو نصف دے دیا، وہ تو غلطی فاش تھی۔ باپ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے باپ اسبا ہو گیا، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ربو مل گیا۔ مذکر و مؤنث اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ محض ہو جاتا ہے۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک مثال اور لے لیتے ہیں۔ دادا، 4 بیوی، دادا اور 4 بیوی، اس کو لکھیے آپ لوگ۔ دادا کو کیا ملے گا؟ 4 بیوی کو کیا ملے گا؟ دادا اسبا، دادا اسبا، دادا اسبا، اور بیوی کو چھوڑ دے رہے ہیں آپ لوگ۔ بیوی ربو، دادا اسبا، اسبا ربو، بیوی ربو، دادا اسبا، بیوی ربو، بیوی ربو، دادا اسبا، بیوی ربو۔ صحیح ہے، صحیح چل رہا ہے۔ دادا اسبا، زوجہ ربو، بیوی ربو، دادا اسبا۔ ہاں صحیح ہے، دادا اسبا ہو گیا اور بیوی ربو۔ اب جو ہے دادا اسبا اس لیے ہوا کہ اولاد نہیں ہے تو اسبہ محض ہو گیا، اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربو ہو گیا۔ اب جو ہے یہ چیز تھوڑی سی جو ہے واضح کر دینی مناسب ہے۔ بیوی چاہے ایک ہو چاہے 4 ہو، ہاں لیکن باپ نہیں ہے۔ 4 بیوی یا ایک بیوی جو اس کا حصہ مقررہ ہے ربو اور بعض شکلوں میں سمن، تو بیوی کتنی بھی ہو مسئلہ وہی ربو اور سمن ہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی کو ربو دے دیں گے یا ہر بیوی کو سمن دے دیں گے۔ جس شکل میں بیویوں کا حصہ سمن ہے اور بیویاں 4 ہیں تو ہر بیوی کو سمن، اس کو بھی سمن، اس کو بھی سمن، اس کو بھی سمن، ہر بیوی کو سمن سمن دے دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ مشترک رہے گا۔ جو سمن ہے مشترک رہے گا، ربو میں جو کچھ آئے بیویاں بانٹ لیں گے آپس میں برابر برابر، ربو مشترک۔ جس طرح سے بیٹیاں جو ہیں اگر 10 ہیں اور ثلثان جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے بعض شکلوں میں 66%، 66.66%، تو ثلثان میں جو کچھ روپیہ آئے 10 بیٹیاں آپس میں بانٹ لیں گی برابر برابر۔ تو ایسے ہی جو ہے 4 بیوی ہے یا ایک بیوی ہے یا 3 بیوی ہے، ہر حال میں ربو رہے گا، اس میں کم بیش نہیں ہوگا۔ اب ربو میں جتنا روپیہ آیا، جتنا روپیہ ربو میں آیا وہ چاروں بیویاں بانٹ لیں گی۔ ہاں 25%، 25% کو چاروں بیویاں بانٹ لیں گی۔ یہ کون پریشان ہے بھائی؟ پوتی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پوتی کا مراد کیا ہے؟ بنات الابنی، بنات و بنات الصلبی،
بناتی سلب جو ہے وہ پر نواسی ہو جائے گی. پر نواسی کو لانا نہیں ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نواسیوں کا کھیل نہیں ہے. پوتی سے مراد ہے بیٹی، بیٹا کی بیٹی. بنات الابن مراد ہے. پوتی سے مراد بنات الابن. پوتی سے مراد بنات الابن. بناتی سلب مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ نواسی کا ہو جائے گا. نواسیاں اس دوڑ میں نہیں ہے، عجیب بتلایا تھا. یہ جو ہے آپ کے سامنے مثالیں جو ہیں بیویوں کے تعلق سے احوال آپ کے سامنے آ گئے. بیوی کی دو حالتیں ہیں. اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو تو بیوی کو ربع ملے گا، اور اگر فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ہو تو بیوی کو ثمن یعنی 8واں حصہ ملے گا. اور 8واں حصہ کو پرسنٹیج میں لکھتے ہیں 12.5. 5 کے بجائے 50 بھی لکھ سکتے ہیں، 5 بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں. 12.5%. 8واں حصہ 12.5%. یہ مثال آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب میں آگے کی طرف چلتا ہوں. یہ تو بیوی کے احوال ہو گئے. تو شوہر اور بیوی میں احوال جو ہے بس یعنی یکساں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ شوہر کے لیے نصف یا ربع ہے اور بیوی کے لیے ربع یا ثمن ہے. اتنا ہی فرق ہے. شوہر کے لیے نصف یا ربع ہے اور بیوی کے لیے ربع یا ثمن ہے. باقی احوال سیم ہے. اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے، یہی دو حالتیں. شوہر کو کے معاملے میں میت کو اولاد ہے تو شوہر کو ربع، میت کو اولاد نہیں ہے شوہر کو نصف. اور یہی معاملہ جو ہے بیوی کی طرف لائیں گے. میت کو اولاد نہیں ہے، میت کو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع، اور میت کو اولاد ہے تو بیوی کو ثمن. تو دونوں کا معاملہ یکساں والا ہے. بس فرق ربع، نصف ربع شوہر میں اور ربع ثمن بیوی میں. اس کے بعد وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. النصف للواحدة والثلثان للاثنتين. اثنتين صاعدة. ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو يعصبهن. بیٹی کی 3 حالتیں ہیں. وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ. بہرحال صلب کی بیٹیوں کے لیے یعنی میت کے صلب سے ہونے والی بیٹیاں، سوتیلی بیٹیاں اس میں شامل نہیں ہیں. سوتیلی بیٹیاں اس میں شامل نہیں ہیں.
بلکہ اپنے صلب سے پیدا ہونے والی بیٹیاں، تو اس کی تین حالتیں ہیں۔ سوتیلی بیٹیاں، سوتیلی بیٹے، وہ سب حصہ نہیں پاتے، وہ اس مقابلے سے باہر ہے، حصہ پانے کی دوڑ سے باہر ہے۔ سوتیلی اولاد، میت کی سوتیلی اولاد، میت کا سوتیلا لڑکا، میت کی سوتیلی لڑکی، وہ سب جو ہے میراث پانے کی دوڑ سے خارج ہیں۔ اسی لیے کہا گیا سلب۔ میت کی حقیقی بیٹیاں، سلبی بیٹیاں، حقیقی کے بجائے سلبی بیٹیاں، اس کی تین حالتیں ہو گئی۔ اگر لڑکی ایک ہو تو نصف ملتا ہے۔ بیٹی کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر بیٹی ایک ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا۔ نمبر دو، اگر بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ، 66.66% ملے گا۔ اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی، اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ اور للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے لڑکا کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا۔ اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے لڑکا کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا۔
بیٹا کو دو بیٹیوں کے برابر ہو. صحیح ہے. ڈبل اور سنگل کی تعبیر بھی ہے. ایک بیٹا کو دو بیٹی کے برابر ملے گا. بس صحیح ہے. تو احوال آپ کے سامنے آ گئے. بیٹی کی تین حالتیں ہیں. یا تو نصف ملے گا، یا ثلثان ملے گا، یا اسباب الغیر ہوگی. بیٹی کی تین حالتیں ہیں. یا تو اسے نصف ملے گا، یا ثلثان ملے گا، یا وہ اسباب الغیر ہوگی. اس جملے کو آپ لوگ دو تین بار دہرا لیں. تو کچھ شارٹ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں بٹھائے جا سکتے ہیں. بیٹی کی تین حالتیں ہیں. یا تو اسے نصف ملے گا، یا ثلثان، یا وہ اسباب الغیر ہوگی. تو یہ جملہ جو ہے آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیجئے. بیٹی کی تین حالتیں ہیں. یا تو اسے نصف ملے گا، یا ثلثان ملے گا، یا اسباب الغیر ہوگی. اگر بیٹی ایک ہے اور ساتھ میں بیٹا نہیں ہے تو نصف مل جائے گا. بیٹی ایک ہے، بیٹا نہیں ہے، نصف مل جائے گا. بیٹی دو سے زیادہ ہے، بیٹا نہیں ہے. بیٹی دو سے زیادہ ہے اور بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا. اگر بیٹی دو یا دو سے زیادہ ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ 66.66% ملے گا. اور تیسری حالت جو ہے اسباب الغیر کی ہے. اگر ایک یا چند بیٹیاں ہیں اور ایک بھی بیٹا ہے، بیٹی ایک ہو یا چند ہو، ساتھ میں ایک بھی بیٹا ہے، تو یہ ایک بیٹی یا دو بیٹی یا 10 بیٹی، ایک بیٹی یا دو بیٹی یا 10 بیٹی یا 20 بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ، یعنی یہ بیٹیاں اپنے بھائی کے ساتھ، یہ بیٹیاں جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ، یہ بیٹیاں اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی. اور اسباب الغیر میں پھر کیا ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے لڑکا کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا. تو ڈبل اور سنگل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بیٹا اور 5 بیٹی ہے تو بیٹا کو آدھا، بیٹیاں 5 ہیں اور بیٹا 1 ہے تو 2/3 بیٹا کو دے دیا اور 1/3 جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیا. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 5 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو جتنا مل رہا ہے اس ایک بیٹی کا ڈبل ملے گا بیٹا کو. اس ایک بیٹی کا ڈبل ملے گا، ایک بیٹی کا ڈبل ملے گا بیٹا کو. ایسا نہیں ہے کہ 5 بیٹیاں ایک بیٹی ہے تو بیٹا کو 2/3 دے دیا ڈبل اور 1/3 5 بیٹیوں کو، 1/3 5 بیٹیوں کو. جیسے کہ 75 روپیہ ہے تو 75 روپیہ میں جو ہے 50 روپیہ دے دیا بیٹا کو ڈبل اور 25 روپیہ بیٹیوں کو آدھا. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 75 روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ ہر بیٹی کو جتنا آئے اس کا ڈبل مل جائے بیٹا کو. تو اگر 5 بیٹی ہے اور 49 روپے ہیں، ہاں صحیح ہے، وہ بات مزید آئے گی. اب جیسے کہ 49 روپے 49 روپیز ہے تو 49 روپیز میں 5 بیٹی اور 1 بیٹا کو ایسا دیتے ہیں کہ 5 بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ 2 حصہ ہے تو 5 2 7 گویا کہ 7 شیئر ہو گئے اور 7 ستے 49. تو 49 میں ہر بیٹی کو 7، اس بیٹی کو 7، اس بیٹی کو 7، اس بیٹی کو 7.
7 5 35, ہاں، اور بیٹا کو مل گیا 14. 49 میں 5 بیٹی ہے، 5 بیٹی اور 1 بیٹا، اور روپیہ کتنا ہے؟ 49. چلیے انگلش میں لکھ دیتا ہوں. روپیہ ہے 49 روپے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا کو 2 بیٹی مان لیتے ہیں. ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیٹا کو 2 بیٹی مان لیتے ہیں، گویا کہ 5 بیٹی نہیں بلکہ 7 بیٹی ہے. اب 7 5 بیٹی اور یہ ایک بیٹا برابر ہے 2 بیٹی، تو 5 کی بجائے 7 بیٹی ہو گیا. اب 49 کو 49 کو 7 سے تقسیم کر دیا تو 49 ڈیوائڈیڈ 7 جب کریں گے تو جواب آئے گا 7. تو 7 جو جواب آیا یہ ہوا ایک بیٹی کا حصہ. تو ہر بیٹی کو مل گیا 7 اور بیٹا کیا ہے، 2 بیٹی کی طرح ہے، تو اس کا ڈبل دے دیا بیٹا کو، انٹو 2 برابر ہے 14. یہ جو ہے مل گیا بیٹا کو. تو بیٹا کو مل گیا 14 اور ہر بیٹی کو مل گیا 7 7 7 7 7 5 35. 5 بیٹیوں کو 35 ہو گیا، بیٹا کو 14 ہو گیا. اس طرح سے 49 کی کہانی پوری ہو گئی. تو طریقہ میرا یہ ہوتا ہے، پھر سے بول دیتا ہوں، 5 بیٹی 1 بیٹا. تو 5 بیٹی میں ایک بیٹا کو جب 2 بیٹی مان لیے ہم، ایک بیٹا کو 2 بیٹی مان لیے ہم، تو 5 بیٹی ہو گئی 7 بیٹی. اب جتنا روپیہ ہے ترکہ 49 اس کو 7 سے تقسیم کر لیا. 49 ڈیوائڈیڈ 7 تو جواب آیا 7. 49 کو ہم نے 7 سے تقسیم کیا تو جواب آیا 7. یہ 7 ہوا ایک بیٹی کا حصہ. تو ایک بیٹی کو 7، پھر ایک بیٹی کو 7، پھر ایک بیٹی کو 7، پھر ایک بیٹی کو 7، اور اس کا ڈبل ہو جائے گا بیٹا کو. 7 انٹو 2 یہ ایکول ہے 14، 14 ہو گیا. تو یہ گویا کے سنگل اور ڈبل کا مطلب ہے. اب 2 بیٹا ہو تو کیا ہوگا، 3 بیٹا ہو تو کیا ہوگا، اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. وہ آپ کو قیاس کر لینا چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ آپ نے سمجھا ہے. ایسے بھی جو ہے 2 بیٹا ہو تو اس کو 4 بیٹی مان لیں گے، تو 5 4 9 بیٹی ہو گئی. پھر 9 سے ڈیوائڈ کریں گے 49 کو. بہرحال تو یہ جو ہے آپ کے سامنے احوال ہے. اگر بیٹی 1 ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا. اگر بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ ملے گا. اگر ایک یا چند بیٹیوں کے ساتھ ایک بھی بیٹا ہو تو بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے لڑکا کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا. اب اس کی کچھ مثال جو ہے آپ کے سامنے لاتا ہوں. ہاں صحیح ہے، برابر ہے. اب اس کو مٹانا پڑ رہا ہے. آپ لوگ اس کو جو ہے نوٹ کر لیے ہوں گے، اور اگر نوٹ نہ بھی کیا ہوں تو اس کے اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ احوال تو آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے، اس کو یاد کرنے کا مرحلہ چل رہا ہوں گا. اور کچھ مثال کے لیے میں مٹا رہا ہوں. اب بتلائیے، آپ لوگوں کا امتحان ہے. باپ دادا 1 بیٹی، فٹافٹ بتلائیے کس کو کیا حصہ ملے گا. باپ دادا
ایک بیٹی، کس کو کیا حصہ ملے گا؟ بیٹی کو نصف اور باپ کو اسبا. باپ اسبا، نصف اور اسبا اور محجوب، دادا محجوب. ماشاء اللہ بہت اچھا دادا محجوب، بیٹی نصف، بیٹی نصف، باپ اسبا، دادا محجوب ہوں گے. باپ اسبا، دادا محجوب، بیٹی نصف، باپ اسبا، دادا محجوب، بیٹی نصف. تقریباً صحیح ہے. باپ سدس، دادا محجوب، بیٹی مسنا تاثیر. ہاں، بیٹی نصف، دادا محجوب، باپ اسبا. چلیے ٹھیک ہے. تقریباً باپ جو ہے سدس و اسبا، خالی اسبا لکھ رہے تھے زیادہ تر لوگ. سدس و اسبا، بیٹی کی موجودگی میں نے کہا تھا باپ کی دوہری حیثیت ہوتی ہے. بیٹا کی موجودگی میں باپ کو سدس سے محض ہوتا ہے، اور بیٹی کی موجودگی میں باپ جو ہے سدس واسبہ ہوتا ہے. آپ حالات دیکھ لیجئے، کاپی میں موجود ہے. اور باپ جہاں موجود وہاں دادا کی کہانی شروع نہیں ہوتی ہے. دادا محجوب، باپ کی موجودگی میں دادا کی کہانی شروع نہیں ہوتی ہے. اور بیٹی ایک ہے، بیٹا نہیں ہے تو نصف. بیٹا نہیں ہے، بیٹی ایک ہے تو نصف. اور اسی مثال میں باپ، دادا اور 2 بیٹی یا 5 بیٹی یا 10 بیٹی یا 20 بیٹی، اس میں جو ہے اب اس میں کیا ہوگا؟ 2 بیٹی میں کیا ہوگا؟ سیم سلوسان ہوگا. ہاں، سلوسان باقی سیم ہے. اور 2 بیٹیوں کو سلوسان ہو جائے گا. سلوسان بیٹیوں کو سدس مات تاثیر، بیٹی میں سلوسان. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. بیٹیاں چونکہ 2 ہیں تو سلوسان. بیٹیاں جب بھی 2 ہوں تو سلوسان سے کم نہیں ملے گا، بشرطے کہ بیٹا نہ ہو. سلوسان بیٹی کو. چلیے ٹھیک ہے، برابر ہے. باپ سدس واسبہ اور دادا محجوب اور بیٹیاں سلوسان. بیٹیاں جب 2 سے زیادہ ہو تو سلوسان سے کم نہیں ملتا ہے، بشرطے کہ بیٹا نہ ہو. اب یہ نصف اور سلوسان کی مثال آپ کے سامنے آ چکی. اب اس کے بعد دیکھ لیں آپ کہ اگر بیٹا ہو اور 2 بیٹی ہو یا 1 بیٹی ہو یا 5 بیٹی ہو، تو بہرحال مسئلہ یکساں ہے. بیٹا، بیٹی اور شوہر. چلیے اس کو آپ جلدی سے بتلا دیجئے، درس ختم کا بھی مسئلہ ہے. بیٹا، 2 بیٹی، شوہر دونوں اسبا. چلیے ایک جواب آیا، اسبا مال غیر. چلیے، اور شوہر کا حصہ، شوہر ربو. بیٹا بیٹی اس میں سسپینس سے شوہر ربو. ربو صحیح، صحیح، ماشاء اللہ صحیح جواب آ رہا ہے آپ لوگوں کا اس میں. بیٹا اسبا اور بیٹی اسبا بالغیر.
لیکن اتنی تفصیل سے نہیں لکھتے نہیں ہیں، بس مشترکہ کر دیتے ہیں اسبا. آپ نے جو لکھا تھا وہ صحیح تھا، بیٹا اسبا اور بیٹی اسبا بالغیر، لیکن اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسبا لکھ دیتے ہیں اور شوہر کو ربو. اولاد چونکہ موجود ہیں تو شوہر کو ربو، اور بیٹا بیٹی جو ہیں یہ بیٹیاں چاہے ایک ہوں یا بیٹی چاہے 10 ہو، بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جائے گی. بیٹی چاہے ایک ہو، چاہے بیٹی 10 ہو، چاہے 20 ہو، اور بیٹا چاہے ایک ہو، وہ ایک بیٹا بھی موجود ہونا کافی ہے بیٹیوں کو اسبا بنانے کے لیے. ایک بیٹا بھی موجود ہونا کافی ہے بیٹیوں کو اسبا بنانے کے لیے، چاہے بیٹیاں 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں. تو یہ تینوں حالتوں کی مثالیں، ہاں صحیح ہے، تینوں حالتوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ہے وہ اما لبلاتی سلم، بہرحال سلمی بیٹیوں کی تو 3 حالتیں ہیں. النصف للواحدتی، ایک بیٹی کو نصف ملے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ، للاثنتین 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کے لیے ثلثان ہے، الثلثان. ومع الابن، اور بیٹا کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے تقسیم ہوگا، اور یہ بیٹا یعصبہن وہو یعصبہن، اور یہ بیٹا ان بیٹیوں کو اسبا بنا دے گا. تو اسبا بنا دے گا، یہ بیٹا بیٹیوں کو اسبا بنا دے گا، وہ مثال یہاں نیچے موجود. تو یہ آج جو ہے بیٹیوں کے احوال آپ کے سامنے آ گئے. بیٹی کے آ گئے، بیوی کے آ گئے، شوہر کے آ گئے. ماشاءاللہ آج کچھ بہتر ہوا. اور اس کے بعد پوتیوں کے احوال ہے. تو اچھا